زینا ہائے زینا ہائے زینا ہائے زینا ہائے زینا ہائے زینا. ذرا دیکھو تو اے میرے نانا، نہ رہے میرے بیٹے نہ بھیا، سارا کنبہ لوٹا کے میں آئی، اپنی قسمت سنانے کو آئی. زینا ہائے زینا ہائے زینا ہائے زینا زینا ہائے زینا ہائے زینا ہائے زینا. ممکن ہی نہیں آئے خزاں دین نبی پر، ممکن ہی نہیں آئے خزاں دین نبی پر، عباس کے پرچم کی ہوا پھیل چکی ہے. روکے سے کبھی ماتم شے رک نہ سکے گا، روکے سے کبھی ماتم شے رک نہ سکے گا، ہر سو دل زہرا کی دعا پھیل چکی ہے. ناظرین و ناظرات، معاملین و معاملات، آپ کے پروگرام کے اس دوسرے آور کے پہلے حصے میں آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں، اور گفتگو ہماری ہوئی بازار شام اور اہل بیت عصمت و طہارت کے عنوان سے. ہمارا یہ پورا سلسلہ گفتگو کا جاری و ساری ہے، گزشتہ 2 دنوں سے آج تیسرا دن ہے اس میں، اور ہر پہلو سے اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ تمام پروگرامز ہمارے جو ہے وہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنی یوتھ کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے ان کو جو ہے وہ ہم اس میں شامل کریں، اور ان تمام واقعات کو اور اہل بیت کی سیرت کو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام جناب مقصود صاحب. وعلیکم السلام. بسم اللہ مقصود صاحب. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ مکر کرتے ہیں اللہ ان کے مکر کو بہتر جانتا ہے. بے شک. جو سمجھیے ابن ہندا یا ابو معاویہ یا ابو سفیان سے لے کر جو ایک تحریک چلی تھی خاندان نبوت کے خلاف، وہ آج تک چلی آ رہی ہے. شام جس میں مسلمان 1400 برس سے، یہ 1400 برس کا واقعات ہیں، لیکن آج تک کتنی ستم ظریفی ہے کہ یہاں چرچ زیادہ اور مسجدیں کم ہیں. چرچ جتنے بھی ہیں وہاں دمشق کے بڑے بڑے چرچ، آرامین چرچ، دی اینگلیکن چرچ، پروٹیسٹنٹ چرچ، کراس سلیب چرچ، انانیہ چرچ، سینٹ جوزف چرچ، سینٹ پال چرچ اور سیرت کیتھولک چرچ شامل ہیں. یہ اس زمانے میں ان لوگوں نے یہ کیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم جنگ میں ہار بھی جائیں، آپ جانتے ہیں جمل بھی ہوئی، سپین بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ جنگ، تو اس کے بعد جو بیک فٹ پہ لڑیں گے وہ یہ کہ عیسائیوں کے چونکہ ان سے رشتہ داری تھی، عیسائیوں سے وہاں کی عیسائی تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ دوسرا حملہ کریں گے بعد میں بھی، اگر اسلام غالب آ بھی جائے تو ہم عیسائیوں سے مل کر دوبارہ حملہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج رکھا ہے، اس کا یہ کہ 1400 برس سے وہاں اسلام ہونے کے باوجود آج بھی عیسائیت تڑلے سے جاری ہے. مسجدیں چند جو بڑی بڑی مساجد ہیں ان میں آج بازار کو دیکھیے، بازار حمیدیہ جہاں جناب سکینہ بنت الحسین کی جناب رقیہ کا حرم مقدس ہے، ایک بات جو بڑی نوٹ کرنے والی ہے، وہ ہزاروں لوگ دکاندار اور خریدار وہاں ہوتے ہیں، کھوے سے کھوا چھلتا ہے بس ایک، لیکن کہیں کسی کے چہرے پہ خوشی نہیں، کسی کے چہرے پہ ایک سرسراہٹ سی ہے، کوئی اونچی آواز نہیں، ایک انجانا سا خوف ہے، خاموشی ہے، بے رونقی ہے، بے بسی ہے، احساس ندامت ہے، پیمائدگی ہے، خفت ہے، بے حسی ہے، مرجائے ہوئے چہروں اور بے نور آنکھوں کی دنیا ہے. لگتا ہے جناب سکینہ بنت الحسین کی یتیمی نے ان کو قیامت تک احساس دلا دیا ہے ان کے جرائم کا. اور آج بھی شام میں، حالانکہ دمشق دنیا کا سب سے پرانا اور تواتر سے آباد رہنے والا شہر ہے، آپ یقیناً جانتے ہیں کہ اس پر
دنیا کا سب سے پرانا برابر آباد رہنے والا دمشق ہے، دمشق اور کئی تہذیبیں ہیں اس پر جن کا رنگ ہے آرامین ہے، یونانی ہے، رومن ہے، بازنطین ہیں اور عرب باشندے ہیں. لیکن آج تک معلولہ ایک گاؤں ہے جو پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا ہے، وہاں آرامین زبان بولی جاتی ہے جو حضرت یسوع مسیح کی، حضرت عیسیٰ کی اوریجنل زبان تھی. یہاں تک عیسائیت کیسے آ گئی؟ ہم یہ بات کو میں نہیں اٹھا رہا ہوں کہ عیسائیت یا مسلمان کہاں پہ جنگ ہوئی، کس کو غلبہ ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ باقی عرب دنیا کو دیکھیں اور شام کو دیکھیں، 1400 برس ہوئے، شام کی حالت و تہذیب پھر بھی عیسائیت کی عیسائیت ہی کی رہی. آج بھی وہاں ترلے سے یہ عیسائیت ہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس پودے کو زیادہ پانی دیا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو سینچا، جس نے اس کی خدمت کی؟ سوچنے والی بات ہے یہ، بے شک. تو یہ جہاں بازار شام کا جب ذکر آتا ہے تو پورا وہ مندر گھومنے لگتا ہے. کھاوا بیچنے والے بڑی بڑی سائیاں پیٹی سے باندھی ہوئی رکھتے ہیں، وہ کہوا کہوا کرتے، چائے ایسے جھٹکے سے وہ کہوا ڈالتے ہیں. لیکن بالکل خاموشی، وہاں آصف زدگی ہے. وہاں یہ عالم ہے کہ آج بھی جناب سکینہ کی رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ اس بازار مسقف بازار میں آپ گئے ہیں، یقیناً آپ نے دیکھا ہے. لیکن وہاں عجیب ویرانی سی ہے. جب بھی ذکر آتا ہے تو مجھے بی بی سکینہ کی وہ الگ کی صدائیں اور ان کی وہ یتیمی. لیکن یہ دنیا والے جو مرضی کر لیں، جناب سکینہ کی اور ان کا نکلی ہوئی بد دعا یہ قوم بھگتتی رہے گی، یہ لوگ بھگتتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ جناب حسین کے اس خاندان کی ان مصیبتوں کا جن کے ذریعے سے، جن کی وجہ سے ہم آج مسلمان کہلاتے ہیں، ان کا حق اور ان کو یاد رکھنے کی توفیق دے. آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے. جزاک اللہ مخصوص حسین صاحب، بہت عمدہ گفتگو فرمائی ماشاءاللہ. ایک تاریخی اعتبار سے مخصوص حسین صاحب کی یہ ایک منفرد ایک خصوصیت ہے کہ پوری سیاق و سباق کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں. اور بہت اچھا نقطہ بڑا کہ آج تک یہ معاملہ کیوں ہے، کیونکہ وہ دل سے ایمان بنو امیہ لائے نہیں کبھی. تو انہوں نے اپنے پیچھے پشت پر ہمیشہ عیسائیت کو رکھا کہ کبھی اگر غلبہ ہو گیا تو ہم ان کے ساتھ مل کر دوبارہ نبرد آزما ہو جائیں گے. بہت اچھا، بہت عمدہ، بہت تجزیہ اچھا پیش کیا ہے. بہت اچھا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. گجرات پاکستان سے. جی بسم اللہ. جی میرے بھائی میری بہن، ہم امام زمانہ کی پاک بارگاہ میں اور آپ سب کو مکہ، مدینہ، کربلا، کوفہ اور شام والے تمام وارثوں، تمام مسافروں اور تمام شہیدوں کا پرسہ پیش کرتے ہیں. ہم آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. اور ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ کیجیے. میں جب بھی کرتا ہوں ماتم تو ایسا لگتا ہے، میں جب بھی کرتا ہوں ماتم تو ایسا لگتا ہے یزیدیت کو تماچے لگا رہے ہیں حسین. بے شک، بہت خوب، بے شک، بے شک، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. سبحان اللہ. میری بہن آپ شامل ہوئی گجرات پاکستان سے، بہت عمدہ شعر پڑھا ماشاءاللہ. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور جو عزاداری کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ ہم نے کل چھوڑا تھا، ہمارا پروگرام کا وقت ہو گیا تھا کہ یہ جو عالمی نہضت ہے عزاداری کی، ایسی کوئی تحریک ہے نہیں پوری دنیا میں. اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی ایک تحریک بھی نہیں ایسی جو اتنی قدیمی ہو، اتنی مستحکم ہو اور عالمی انٹرنیشنل ہو، پوری انٹرنیشنل ہی ہو کہ دنیا کے ہر کونے میں، حتیٰ کہ ان ممالک میں جن کو عزاداری سے چڑے وہاں بھی عزاداری ہوتی ہے. یعنی مقبوضہ حجاز کی اگر آپ بات کر لیں، جنہوں نے اپنے باپ دادا کے نام پر اس کو سعودی عربیہ کر لیا ڈاکو خاندان نے، تو وہ چور لٹیروں کا جو خاندان جس نے مقبوضہ حجاز وہی کی سرزمین کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے اس کا نام چینج کیا ہوا ہے، ان کو جو بنو امیہ یزید کے اولاد سے وہاں پر بھی عزاداری وہ روک نہیں سکے. یہ ایک ایسی مستحکم تحریک ہے. اور جب ہم دشمن کی زبان سے اس کے بارے میں
تجزیہ سنتے ہیں تو دل اور بعض دفعہ باغ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت پر جو ہے وہ ہر زندہ دل انسان کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے کہ یہ اس کا جو پودا لگایا نا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، اس تحریک کو احیا کرنے والی جو شخصیت ہے وہ آپ ہیں. آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ امام حسین سلام کے اوپر پرسے کا طریقہ شروع کیا، لوگوں سے پرسہ لیا اور عورتوں کو جمع کیا. پھر جب مدینے قافلہ آیا تو کہا کہ ایک بابا کے شہر، بابا کے مدینے ہم کو قبول نہ کرنا. اس طرح کے بیان کیے، اس طرح کے مصائب پڑے کہ پورا مدینہ ہلا کے رکھ دیا. اور جب بشیر ندا دیتا تھا کہ اہل بیت آئے ہیں اور باہر قیام کرتے ہیں، وہ کیفیت پیدا کر دی. یہ وہی لوگ ہیں جو غدیر پر مولا امیر المومنین السلام کی مولائیت کے اعلان کو بھول گئے تھے. ہر دروازے پر جناب سیدہ سلام اللہ گئی ہیں. کسی نے کہا میں گونگا ہو گیا، کسی کا میں بہرا ہو گیا، کسی کا میں یادداشت بھول گیا، مگر یہ وہی جگہ ہے قتل حسین کے بعد قرآن برپا کر دیا. یہ جناب زینب سلام اللہ کا عظیم کام ہے. قرآن کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. علی بھائی میں صرف 1 منٹ کے لیے آپ کی سماجی کی معافی چاہتا ہوں. بسم اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں کربلا اچانک ہی نہیں، ایک دن میں نہیں ہو گیا تھا. یہ واقعات 3-4 روز میں نہیں ہو گئے تھے. بالکل ایسے. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد سے کچھ ایسی تحریکیں تھیں جو در پردہ چل رہی تھی، جن کی پرورش کی گئی ہے، اور جن کو 42 برس جو لوگ وہاں کے حکمران رہے ہیں، اس ماحول کو، اس ملک کو ایک بڑی جنگ کے لیے تیار کر لیا گیا تھا. اگرچہ اس کا وہ سامنے نہیں آئی ہے. اور یہ آپ اندازہ فرمائیں کہ جہاں مسلمان 10 روز کے لیے گئے ہیں، اسپین کے دیکھ لیں، کچھ تھوڑے عرصے کے لیے رہے وہاں، 600 سال تک وہ مسلمانوں کے رہے. لیکن 42 برس اگر 43 برس کوئی رہے حکمران، تو اس ملک کے حالات نہ بدلیں بلکہ وہ سب سے زیادہ خطرناک ہو. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے جو گوپی ناتھ امن ہے، ان نے 4 مصروں میں جو بات کی ہے وہ ساری تاریخ کو سمو دیا ہے. میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں جب دین مصطفیٰ کا فزوں ہو گیا وقار، جھکنے لگے تھے مصر و عجم کے بھی تاجدار، اسلام کا شمول ہوا وجہ افتخار. کہ مسلمان ہونا بہت فخر کی بات ہے. تب مسلموں میں ہونے لگے وہ سبھی شمار، جن کو خدا سے کام نہ احمد سے کام تھا، ہر ایک ان میں دولت و زر کا غلام تھا. ایک آخری بند ہے، فتنے نئے جو اٹھے عرض شام سے، کب تھا گریز مسلموں کے قتل عام سے، شب بر تو دل بہلتے تھے مینا و جام سے، وقت سحر نکلتے تھے خنجر نیام سے. خنجر وہی جو ہلکے مسلمان پر چلتے تھے، جو حق پرست کفے افسوس ملتے تھے. اور یہ ہے کہ جب مسلمان ہونا ایک فخر کی بات ہوگی تب لوگ شامل ہوئے تھے، ورنہ اس کے پیچھے کوئی اسلام کو دلی طور پر قبول کسی نے نہیں کیا. 1400 برس آج میرے ماں باپ نے مجھے کہا کلمہ پڑھو تو میں نے پڑھ لیا. اتنی خوشی سے وہاں مسلمانوں نے نہیں قبول کیا تھا. اس کے پیچھے محرکات تھی، تحریکیں تھی، اور اس کے پیچھے ایک ان سین ایسی طاقتیں تھیں جو اس ماحول کے لیے جنہیں تیار کیا گیا تھا. ورنہ کربلا 2-4 روز میں جب ہم ہجرت کر کے آئے پاکستانی کشمیر میں، تو وہاں خاتون جس کے گھر ہمارا ڈیرا رہا، وہ لہسن کی پتی توڑ کے دیتی تھی، ہم چٹنی بنا کے اس سے روٹی کھاتے تھے. آج 60 برس بعد میں اس احسان نہیں بھولا ہوں. اس خاتون کے ایک لہسن کی پتی کا احسان میں نہیں بھولا ہوں. چہ جائے کہ حضور نے جتنا بھی اسلام لا کے دیا، انہوں نے 49 برس بعد ہی ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا. یہ پیچھے تاریخیں تھیں جو دکھائی نہیں دیتی تھی. بہت مہربانی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بالکل غالباً مخصوصاً صاحب کا جو اشارہ تھا وہ اصحاب صفا کی طرف تھا، جو کہ بہت پہلے سے قسمیں کھائے بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی جو ہے وہ اس کو پورا کنٹرول کر لیں گے اور اپنی مرضی سے چلائیں گے. پھر وہ حصے بخرے ہوتے رہے اور پھر معاملہ یہاں پہنچ گیا. جب رسول پاک کے بعد یہ جو سو کال مسلمان کا جو انہوں نے ڈھال لی ہوئی تھی، یہ اسلام کے کو قبول کر لینا ایک جسٹ ڈھال تھی تاکہ وہ پس پردہ اپنے کام جو ہیں
یا جو ان کی دل کے اندر بغض ہے یا جو دل کے اندر دشمنی ہے بنی ہاشم سے دیکھیں اس کو پورا بنو امیہ کا تو سب کو معلوم تھا جب ابو سفیان جس طرح کے دشمن رہا ہے اور یہ سب جانتے ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں. انہوں نے اسلام کو دیا کیا ہے؟ اگر اس کو مسلمان کہا جائے اور صحابیت تک کا درجہ دیا جائے اور جناب ابو طالب علیہ السلام جن کا پورا گھر مارا گیا آج تک ان کی اولاد ماری جا رہی ہے ان کو مسلمان نہ کہا جائے تو وہ پوچھ لیتے ہیں کہ ان دو شخصوں میں سے ان دونوں نے اسلام کو کیا دیا. تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب جیسے فرزند دیا اسلام کو. حسین شہید کربلا ایسے جوانان نے جنت دی ہے. ابو سفیان نے یزید دیا، معاویہ دیا. مطلب اس بات بالکل واضح ہے کس نے اسلام کو کیا دیا. تو اب یہ کہنا کہ کون اسلام کا زیادہ جو ہے وہ طرفدار ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. بعض چیزیں اتنی روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہیں کہ اندھے بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو، مگر جو عقل کا اندھا ہو اس کو کبھی نظر نہیں آتا، چونکہ اس کی عقل تمام عقل ہی انسان کی حجت ہے سب سے پہلی. تو وہ اس کی روشنی کے تحت دیکھتا ہے. جس کی خدا نے عقل ہی چھین لی ہو تو وہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے، کیونکہ قرآن میں اس کے اوپر نص بھی موجود ہے کہ جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا نے گدھے سے تشبیہ دی ہے، ہمار جو ہیں یہ ہدایت سے منہ موڑ کے چلتے ہیں. یعنی ہدایت سے نفرت وہی کرے گا جو گدھا ہے، ورنہ ہدایت سے کبھی انسان نفرت نہیں کیا کرتے. گدھوں کو نفرت ہوتی ہے ہدایت سے. تو ہدایت کی طرف آنے میں وہی لوگ ہچکچاتے ہیں جو کہ مثل انسان کے سامنے سے تو ہیں مگر اندر وہ انسانی دل نہیں رکھتے، حیوانی دل رکھتے ہیں، جانوروں والا دل رکھتے ہیں. گدھے ان کی سوچیں بند ہیں، قفل لگے ہوئے ہیں، ان پر خدا نے تالے لگا دیے ہیں. بعض جگہوں پر خدا نے اس کو برملا اس کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں قفل لگا دیے، وہ گھوم کے نہیں، ان کی گردنیں ہم نے ایسی کر دی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے معبود کی بارگاہ میں انسان کو توبہ کرنی چاہیے. لیکن توبہ بھی تب نصیب ہوتی ہے اگر ادراک ہو جائے اپنی غلطیوں کا. خاص چیزیں میں کہہ رہا ہوں نا روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کون اسلام کے لیے قربانی دیے چلا جا رہا ہے اور کون اسلام کی صرف اس لہر پر بیٹھ کر انقلابی لہر پر موج کر رہا ہے، کون اس سے پیسہ بٹور رہا ہے. جو دیکھنا نہیں چاہتے، جو سمجھنا نہیں چاہتے، جو اپنی عقل کو نہیں جاتے جاننے میں جائیں پھر کوئی کیا کر سکتا ہے. وہ پھر ان کے لیے وہ تو توبہ سمجھتے ہی ضرورت نہیں سمجھتے اس کی، وہ کریں اس کو ہونا چاہیے اور جان بوجھ کے، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. نہ کریں توبہ. پروردگار نے اس کے لیے بھی کہا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اٹھا کے سب کو جہنم میں جھونک دوں. پروردگار نے کہا ہے. مگر چونکہ یہ امت جو ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے تو اس لیے خدا نے ڈائریکٹ ایسا عذاب نہیں بھیجا. ایسا عذاب اپنے حبیب کی چاہت میں، اپنے حبیب کی محبت میں ایسا عذاب نہیں بھیجا، سرگردہ کر دیا. جس طرح بنی اسرائیل کو سرگردہ کیا تھا اس طرح سرگردہ کر دیا کہ جدھر جاتے ہیں مار کھاتے ہیں. مگر ایک دروازہ رکھا ہوا ہے کہ توبہ کا، جس کو نصیب ہوتی رہے نکلتا رہے. ورنہ بعض امتوں میں تو ایسا تھا خدا وائپ آف کر دیتا تھا، مٹا دیتا تھا. حضرت نوح کی لے لیجئے، سب امتیں جو ہیں اس طرح سے. لیکن چونکہ یہ ان کے اللہ تعالیٰ کے حبیب کی امت تھی، اللہ تعالیٰ کو پیار اتنا اس امت سے اس لیے کہ ان کو موقع دیتا ہے، بار اس بار کا موقع دیتا ہے. بندوبست یوں کیا کہ 12ویں حجت کو غیبت میں کر دیا تاکہ ایک دن لاؤں گا. سورہ توبہ کی آیات اس کی کیا بھی رہی ہے، غلبہ دین کیا ہے، کیسے غلبہ ہوگا. غلبہ دین خدا کی حجت کے تحت ہوگا، وہ ظاہر ہوں گے انشاءاللہ اور تمام منکرات کو دفن کریں گے، تمام الہاد و کفر کو دفن کریں گے، اسلام کے پرچم کو بول بالا کریں گے. جو مسلمانوں کے اندر تلوار چل رہی ہے وہ رکے گی. اصل اسلام کی شکل کا احیاء کریں گے، لوگوں سے تجدید دین کروائیں گے، عہد لیں گے، عہد جدید کے اوپر بیعت لیں گے، امام کے ہاتھ میں لوگ بیعت کریں گے. پھر پوری دنیا کے سامنے جو ایک اسلام کا اصل چہرہ تھا اس کو بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے وہ پیش ہوگا تو لوگ جوگ در جوگ اسلام کے حلقے میں داخل ہوں گے، لوگ کلمہ پڑھیں گے. ابھی مولانا نے وہی حدیث پیش کی، امام جعفر صادق اسلام نے فرمایا کہ صرف اتنا بتا دو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. نہ کسی پہ لعنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو برا کہنے کی ضرورت ہے، کچھ ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو. سیدھا سیدھا بتا دو کہ اہل بیت علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کے دل خود موم ہو جائیں گے. وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو بتانے نہیں دیا جاتا. اسلام کی نئی نئی شکلیں، کبھی القاعدہ بنا کے، کبھی طالبان بنا کے، کبھی داعش بنا کے، کبھی اس ٹائپ کے لشکر تشکیل دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اسلام کی شکل کو پیش کرتے ہیں کہ یہ ذبح کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو بات لوگوں کو مماثلت نظر نہیں آتی یزید کے دور کی اور یزید کے ساتھ والے لوگوں کی اور آج کی یہ جو داعش اور القاعدہ وغیرہ ہیں کہ ذبح کرنا ان کا فیورٹ جو ہے وہ ہے. ان کو مماثلت نظر نہیں آتی. دیکھیں ایک آدمی غیر مسلم ہے نا، اس کو اتنا ڈیپلی معلوم ہی نہیں ہے. لوگ عموماً اپنے اسٹیٹ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، جو اس پر اناؤنس ہوتا ہے وہ مان لیتے ہیں.
زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو اور پھر دوسرے مذاہب کے بارے میں جو پڑھنے کے کیڑے ہوتے ہیں بعض لوگ ان کو ادراک ہو جاتا ہے، عام عوام نہیں، اور زیادہ تعداد میں نظر آتا ہے اسی پہ یقین عمل کرتے ہیں، سیدھا سیدھا چلتے ہیں. ان کو دکھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ مسلمان جو ذبح کرے ڈال رہے ہیں، چرچوں کو آگ لگائے دے رہے ہیں، عیسائیوں کی قبریں اکھاڑ دی، ہاں نفرت پھیلانا نا، پھر مسلمان ہو کر مسلمانوں کو مار ڈالنا، یہ سارے کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کس ٹائپ کا مذہب ہے، دور بھاگو. تو یہ وہ شکل پیش کی جاتی ہے بار بار، ہے نا. وہ کہتے ہیں نا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو یہ کوفی و شامی انداز بدلتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، یونیفارم بدل جاتی ہے، نام بدل جاتا ہے، کردار وہی رہتا ہے. تو یہ معاملات کو چینج کرتے رہتے ہیں، انداز چینج کرتے ہیں. ہمارا انداز ایک ہے، حقیقت ابدی مقام جو شبیری ہے وہ ایک ہے، ایک ڈائریکشن پر ہے کہ جو چیز جو تعلیمات الہیہ ہیں اس سے 1 انچ نہ پیچھے ہٹے گا نہ آگے جائے گا، مکمل اپنے دستور کے ساتھ موجود ہے. یہ جو ہیں یہ سب خرافات کرتے رہتے ہیں، کبھی کس نام سے آئیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ اسلام لوگوں تک، غیر مسلموں تک صحیح انٹرپریٹ نہ ہو سکے. اگر وہ ہو جائے گا تو لوگ داخل ہوں گے. اس لیے اس کو اتنا بھیانک بنا کے پیش کرو کہ لوگ اس سے ڈرتے رہے. آج بھی آپ بات کریں نارمل آدمی ڈر رہا ہے، اب اس کو آپ سمجھانے بیٹھے کتنوں کو سمجھائیں گے آپ؟ کتنوں کو سمجھائیں گے؟ وہ تو اپنا کام یہ ہمیشہ سے یہی بنو بھیا نے کیا، جن لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا، امیج خراب کر دیا اتنا. ہاں انہوں نے اہل بیت کو تعارف ہی نہیں کرایا، نہ ہونے دیا. پھر اس کے بعد جب وہ لے کر آئے اور جب ان خطبوں سے ہلچل مچی اور وہاں طوفان پیدا ہوا تو ان کو اپنی حکومت لرزتی ہوئی نظر آئی. اور اس کے بعد بنی عباس کا خروج ہو گیا. وہ یہی ان کا، انہوں نے ان کی قبریں کھود کے آگ بھر دی، انہوں نے ان کی قبریں کھود کے آگ بھر دی. یہ اسلام کی تاریخ رہی. اگر اس صحیح ڈائریکشن پر جایا جاتا اور معاملہ صحیح پیش کیا جاتا، جن کو خدا نے حجت بنا کے زمین پر بھیجا ہے، اگر ان کی حجت کو تسلیم کر کے اور دنیا کو بتایا جاتا ہے تو آج یہ دنگا فساد اور خون دہق نہ بہ رہا ہوتا. تمام لوگ جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کو خدا نے فطرت پہ پیدا کیا اپنی، اور اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک رب کو ڈھونڈتا ہے، وہ سچ بولنا چاہتا ہے، وہ امن سے رہنا چاہتا ہے، وہ خون بہانا نہیں چاہتا، وہ چوری کرنا نہیں چاہتا، وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے. انسان کی فطرت میں یہ سب چیزیں پروردگار نے رکھ دی ہیں، مگر اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو دروازہ دیتے ہی نہیں، اس کو گمراہ کر کے رکھتے ہیں. اس لیے وہ ڈھونڈتا ہی رہتا ہے، اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے اس ڈھونڈنے میں. مسئلہ یہ ہے. یہ جو انہوں نے امیج قائم کر دیا اسلام کا، جو ایک پکچر بن چکی ہوئی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ مطلب افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت سب سے حقیر قوم جو ہے وہ جانا جاتا اپنا حشر خود کیا ہے نا، اور ظاہر اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے جن کے مطلب ایک جن کی امت جو تخلیق دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی اتنی اہمیت تھی، اتنی اس کی خوبصورتی تھی، اور وہ سب مان پڑ گئی. سب جو ہے وہیں پر اس کے اوپر اندھیرا چھاتا چلا جا. وہی نہ دیکھیں، جب آپ پریٹنڈ کریں گے کہ آپ مسلمان ہیں، اس کے بعد آپ افکار کیا پیش کریں گے جو ضد اسلام ہے. اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، اور ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے سر کاٹ لیتا ہے کسی کا. جہاں قربانی سے پہلے جانور کو پانی پلانے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جیتے جاگتے انسانوں کے سر قلم کر دیے جائیں؟ بنو امیہ نے جب رسول کے نواسے کو بغیر پانی پلائے ذبح کر سکتے ہیں تو ان کے سامنے جانور کی کیا حیثیت ہے؟ ایکسٹریم کر دی نا. عام انسان بھی نہیں، فرزند رسول، سید شباب اہل جنہ. دنیا جانتی ہے، سارے فرقوں نے کے پاس یہ نسب موجود ہے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں حسین ابن علی، کو انکار کر کے دکھائے. سید جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سید النساء العالمین ہے، تمام عورتوں کی سردار ہیں کائنات میں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کے بچے کو ذبح کر دیتے ہو، 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھتے ہو، ان کے بھی بچوں کو پیاسا رکھتے ہو. تو جب یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے سامنے جانور عام آدمی کو حیثیت ہی کوئی نہیں. اسی بات سے مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ میرے پاس تھا یہاں پر، کہ یہ جب قافلہ جو اسیروں کا فوج کی حراست میں کوفہ سے شام جا رہا تھا، تو ابن زیاد نے اپنی قوم فوج کو ہدایت کر رکھی تھی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے منزلیں چھوڑتے ہوئے جو ہے مطلب ایسے راستے اختیار کیے جائیں جہاں پر سیکیورٹی اچھی ہو، یعنی کوئی اور جان نہ سکے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کو جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں، کوئی مزاحمت نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو.
تو اس اسیروں کا قافلہ تیزی سے منزلیں طے کر رہا تھا تو ایک راہب کا دیر دکھائی دیا. فوج نے سوچا کہ یہاں پر جو ہے مناسب ظاہر ہے یہاں پر ہم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں, اور سروں کو ایک صندوق میں بند کر دیا. تو اور انہوں نے تاکید کر دی راہب کو کہ اگر تمہیں کوئی نظر آئے, کوئی انیوژل واقعہ نظر آئے تو ہمیں بتا دینا. اب کچھ دیری گزری تھی کہ جو راہب تھا وہ چونک کر اٹھ بیٹھا. اس نے دیکھا کہ صندوق میں سے جو ہے وہ نور کی شعاع نکل رہی ہے جو کہ اوپر تک جاتی ہے, اور اس نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں نور کی عماریاں زمین پر اترنے لگیں اور نورانی ہستیاں ان میں سے اترنے لگیں. تو راہب کہتا ہے کہ ایک عماری اتری جس میں سے ایک سیاہ پوش بی بی جو تھیں وہ بیان کرتی ہوئی نکلی, اور اس طرح دلخراش انداز میں وہ بیان کر رہی تھی کہ جیسے کوئی ماں اپنے فرزند کی جدائی میں رو رہی ہوتی ہے. تو اگلی صبح ہی جب ظاہر ہے یہ سب سلسلہ ختم ہوا تو اگلی صبح راہب نے واقعہ جا کر فوج کے سردار کو بیان کر دیا, اور پھر پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے, یہ کن لوگوں کے سر ہیں, تو کون ولی ہے جو جس کی وجہ سے جو ہے اتنی کرامات ظاہر ہو رہی ہیں. تو اور جب اس کو پتہ چلا کہ یہ سر جو ہے وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو راہب نے بہت افسوس کیا, چیخیں ماری, اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. اور سر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اے شہید تم گواہ رہنا کہ میں ایمان لے آیا ہوں. اور پھر دیکھیے کہ وہی کام وہی جو آج کیا جا رہے ہیں, سروں کو کاٹ دینے والا. فوج کو جب یہ لگا کہ یہ بات جا کر یہ واقعہ سنائے گا یہ سب لوگوں کو, تو انہوں نے اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا, اور وہاں سے قافلہ جو ہے وہ آگے کی طرف روانہ ہوا. یہ مطلب چیزیں یہ دیکھیں کہ وہ یہ وہی لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ آپ جیسے کہ مولانا صاحب نے بھی کہا کہ راستے میں کتنے معجزات ہوئے کوفہ سے شام چھپاتے رہے. دیکھیں تو وہ چھپاتے رہے. یہ وہی مقام ہے جو حلب میں زیارت گاہ ہے, اور جب امام حسین السلام کا وہ سر اس نے نکال کے رحل کے اوپر رکھا, اس پہ بائبل پڑھتا تھا, تو وہ خون اس کے اوپر جم گیا تھا. تو وہ پتھر آج بھی موجود ہے, اس میں پتھر کی رحل تھی. تو حلب میں وہ زیارت گاہ مشہور ہے. خدا ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. کون بھائی صاحب, کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی, کہاں سے؟ غلام اکبر کوٹ ادو سے, ضلع مظفر گڑھ. غلام اکبر کوٹ ادو سے. بسم اللہ فرمائیے میرے بھائی. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. غلام اکبر کوٹ ادو سے. ماشاء اللہ, مولا زندگی دے, حیاتی دے. غلام اکبر کوٹ ادو. جی آپ ہمارے سے فون پہ بات کریں, آپ ٹی وی سے مت سنیے, وہاں پہ ڈیلے ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ نے اتنی دور سے ہمیں کال کیا. کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. دعا کرے جی, ہم مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. التماس سے دعا ہمیں بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہمارے بھائی شامل ہوئے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب کون میرے بھائی, کہاں سے؟ بات کر رہا ہوں جاپان سے. سہیل بھائی جاپان سے. بسم اللہ, پرسہ پیش کریں گے سہیل بھائی, آپ کو فرمائیے. پرسہ پیش کرتا ہوں, اور ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. جی بسم اللہ. اذان جو یہاں پہ ظہر کی جو سنی جاتی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ نیچر کی تصاویر کا زیادہ تر, مطلب یا مقامات مقدسہ حرمین شریفین کی تصاویر سے مطلب لگائی جاتی ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا, ایک تو اذان کے دوران ایک تو کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے وہ لائیو مناظر دکھائیں, اور مسجد نبوی کے بھی لائیو, اور اسی طرح نجف اشرف اور کربلا مولا کے بھی لائیو مناظر. اور دوسرا اگر آپ نیچر بھی دکھاتے ہیں تو وہ بھی نیچرل جو ہے, درخت پہاڑ پرندے جو نیچرل وہ چیزیں دکھائیں بجائے تصویروں کے, تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے پوری جو ممکن ہو سکے. آپ کا جو ٹاپک ہے بازار شام کا, تو اس حوالے سے ایک موقع کا وہ بند پڑھنا چاہوں گا. بسم اللہ. کہ وہ کہتے ہیں کہ بازار میں جب قافلہ گزر رہا تھا تو ایک ملزمہ عورت تھی, اس نے ہاتھ میں پتھر پکڑا ہوا تھا. تو
تو اس کی سہیلی نے کہا کہ تم نے پتھر پکڑا ہوا تو مار کیوں نہیں گئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے پتھر اسے مارنا ہے جس کا نام زینب ہو. تو جب مولا عباس نے یہ آواز سنی تو کہتے ہیں کہ مولا عباس کے سر نے پرواز کی اور وہ اپنی بہن بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے. تو انہوں نے جو انہیں کہا، مولا عباس نے فرمایا ہر خطرہ بچ بازار رکیا تو کرنا بین دفائے انج نایا تھی میں بہن غازی دی بئی اپنا نا بدلائے ہر موڑ تے آکھے میں زینب ہاں میری ماں دا نام زہرائے تے تو زینب سماج کے لوکی پتھر مرے چھن بچ ویسیون دی مائے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہ اکبر. یہ وہ مصائب ہیں کہ اللہ اکبر کہ ان کا بیان کرنا بھی بڑا مشکل اور اس کا سننا بھی بڑا سخت ہوتا ہے اور بیان کیے بھی نہیں جاتے. جو وہ مراحل ہیں اس کو یہ سمجھ لیں کہ وہ ہزارہ مصائب ایسے گزر گئے جو کہ تاریخ نے قلم بند بھی نہیں کیے ہوں گے، کیونکہ ہر موڑ پہ انسان کی کوئی فیلنگز تو نہیں سمجھ سکتا کہ کیا ہے. جہاں سے رسول اللہ کی بیٹیوں کو گزارا گیا، ان کی نواسیوں کو گزارا گیا، ہر موڑ پہ تماشبین کھڑے ہیں، تو کیا انہوں نے محسوس کیا ہوگا، کیا ان کی فیلنگز ہوں گی، یہ تو کوئی نہیں لکھ سکتا. کہ جو ہر چوراہے پہ ان کو فیس کرنا پڑا. جس دین کے وہ بانی تھے، جنہوں نے لوگوں کو ان کا انسانیت کا شرف یاد دلایا، جو کہ بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، ان روایات سے جان چھڑائی، جن کو انسان بنایا اور وہ لوگ پتھر مارے تو انسان پہ کیا گزرتی ہے. تو وہ تمام چیزیں ہیں. بہرحال جو ہمیں انہوں نے ایک اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، دین کو مستحکم کرنے کے لیے جو تحریک کا احیا کیا، وہ عزاداری کی تحریک ہے اور اس کے ذریعے سے ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. اور یہ 1300-1350 سال کا جو کربلا کے بعد سے اب تک کا سفر ہے، اگر عزاداری نہ ہوتی آپ یقین کریں تو یہ معاملہ سب دب گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا. کہ عزاداری کی وجہ سے، عزاداری سید الشہداء کی وہ قوت ہے، عزاداری کی وجہ سے انقلاب اٹھتے رہے. آپ دیکھیں جب انقلاب اسلامی آیا تو اس کے بعد جو پہلا خطبہ آیت اللہ خمینی نے دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا انقلاب سید الشہداء کے انقلاب کا ایک پر ہے، ہم نے اس سے روشنی لی اور انقلاب برپا کر دیا. سید الشہداء کی وہ قوت ہے، سید الشہداء کے گریے میں وہ طاقت ہے کہ جو قوموں کو حرارت دیتی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. موسی بھائی بہن آپ کو بھی السلام ہو. نقوی بھائی میرے امام کا قبول کیجیے. بازاراں وچ بہو ظلم ڈٹھے غیرت دیاں سیراں پیاں مجرو سجاد تے باکر وی او کل مستوراں زخمی تھیاں سب بھول ویسنیک گال نہ بھلسی اساں جے تئی جیندیاں رہیاں 8 پیر برابر شام دیاں زالی سکو پتھر مرے دیاں رہیاں 2 مستوراں جگ دنیا تے جڑیاں گزریاں ہیں نی محروماں ایک ہاتھ پاسے تے رکھ کے ٹر گئی تے لقب تے آئی محروم دوجی ویر دی لاش تو جن کا کھا کے ٹر شام گئی مظلومہ. موسیٰ بھائی ابھی آپ بات کر رہے تھے تو مجھے ایک یاد آ گئی ربائی کہ ہم کو کہیں کتابوں سے یہ تو نہیں ملا
بے سوم و صلات و موتت حرام ہے. ہم کو کہیں کتابوں سے یہ تو نہیں ملا کہ بے سوم و بے صلات موتت حرام ہے. ہم کو اگر ملا تو کتابوں سے یہ ملا بن حب اہل بیت عبادت حرام ہے. اور ہم تو صرف یہی جانتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. بسم اللہ فرمائیے. ہاں صرف یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ آل کو اطرت سے جدا کرتے ہیں، جو آل کو اطرت سے جدا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو جہنم کی غذا کہتے ہیں. اس میں محمد کو بشر کہتے ہیں بدبخشو، جس کے نائب کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. واہ اچھی بات ہے. علی کی ذات مشکل کشائے عالم ہے، علی کی ذات مجھے کارساز لگتی ہے. علی کی ذات مشکل کشائے عالم ہے، علی کی ذات مجھے کارساز لگتی ہے. نا میں نمازی ہی نہیں نمازی ہو، سن لو مجھے علی کی محبت بھی نماز لگتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. میرے بھائی ہماری تو عبادت ہے، جس عبادت میں علی نہ ہو، اللہ نہ ہو، علی نہ ہو، آل محمد نہ ہو، وہ عبادت نہیں. وہ صرف تمہارے دماغ میں ایک ایسی سوچ ہے کہ جس سوچ کو نہ خدا پسند کرتا ہے، نہ آل محمد پسند کرتے ہیں، نہ اللہ کے رسول پسند کرتا ہے. تو ایسی عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے تو پاک رسول نے فرمایا تھا کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑتا بھاگتا ہوا مر جائے، احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دے دے، لیکن دل میں اگر محبت علی نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائے گا. تو جس علی کو آپ نے بلا دیا، جس علی سے آپ کو محبت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت بھی ہماری بیکار ہے، اس عبادت کا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ خدا جسے کمال دیتا ہے در بطول پہ ڈال دیتا ہے. خدا جسے کمال دیتا ہے در بطول پہ ڈال دیتا ہے. پرکھ نہ ہو کسی کو تو کہہ دو یا علی مدد، یہ ایک ہی لفظ سارے شجرے کھنگال دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت عمدہ جو ہے وہ ہمارے کالرز نے بھی ماشاءاللہ گفتگو کی، اور خصوصاً ہم شکریہ ادا کریں گے حجت الاسلام المسلمین سید رضا حسین زیدی صاحب کا. آپ نے جو ہے وہ نکات کی طرف توجہ دلائی. ایک مختصر سی کال شامل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہم پہلے بھی ڈراپ ہو گئی ہماری کال. ہم ضلع مظفر گڑھ کوٹ دور سے بول رہا ہوں، موضوع منا شریف سے. جی جی بسم اللہ فرمائیے. یا حسین لبیک یا حسین، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہم بھی آ رہے ہیں زیارت کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. التماس دعا بہت شکریہ. جی جی ہمارے لیے دعا کرنا. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. ضلع مظفر گڑھ تحصیل کوٹ دور موضوع منا شریف. ماشاءاللہ آ رہے ہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ٹھیک، ہمارے لیے دعا کرنا، بڑی مہربانی. ماشاءاللہ التماس دعا. بالکل. خدا حافظ خدا حافظ. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ اب منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی، اور اسی ٹاپک کو ہم لے کر ابھی آگے چلیں گے. عزاداری اور اس کی اہمیت جو بازار شام اور اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے تو جاری و ساری ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ 40 تک جاری و ساری رہے گا. جی بالکل. جی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا، آذان کا ٹائم ہو رہا ہے، اور آپ ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ منڈے کے دن جو ہے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو تو اے میرے نانا، نہ رہے میرے بیٹے نہ بھیا، سارا کن پالو ٹاکے میں آئی، اپنی قسمت سنانے کو آئی. زینب ہائے زینب